خدا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں ہی لیتا ہوں۔ اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو باطل کر دے گا۔ بت خانے کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، سب لوگوں کو بتا دو کہ میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ حمل کو چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی سردی میں ننگے پاؤں بھاگتا، کبھی فرش پر تڑپ کر چیختا۔ نمرود اب اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ جب انسان اپنی طاقت اور مقام پر اتنا مغرور ہو جائے کہ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے اور خالق کی کائنات کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے۔ یہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے سب سے بڑے فخر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے بابل کے بادشاہ نمرود کا، جو عظیم سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا شہر سونے، چاندی اور بے پناہ شان و شوکت سے جگمگاتا تھا۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تو ہزاروں غلام، فوجی، کمانڈر اور سینکڑوں وزیر اس کے سامنے سجدہ میں گر جاتے۔ میں خدا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں ہی لیتا ہوں۔ ایک دن نمرود کا سب سے بڑا نجومی اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو باطل کر دے گا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، سب لوگوں کو بتا دو کہ میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ مضبوط تھا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ حمل کو چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اس لیے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں رب کے حکم سے نبی کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر ننھے ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے غار کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے ڈھانپ دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ غار کی اس خاموشی میں اللہ نے ننھے ابراہیم کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا۔ وہ 13 سال تک اسی جیل میں رہا۔ ایک دن اس کی ماں اسے گھر لے آئی۔ اب اس کی عمر 13 سال تھی۔ جب آزر گھر واپس آیا اور ابراہیم کو دیکھا تو